جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ اسمبلی کے اجلاس میں آتے رہتے ہیں، گزشتہ چند دنوں سے جب سے اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی صوبائی وزیر یا ان کے حمایتی جو ایم پی ایز ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آ رہے ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، آپ لوگ تھے، ہم لوگوں نے اس وقت بھی یہ کیا تھا، کورم کی نشاندہی کی تھی، کورم ٹوٹا تھا، اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ آج پھر وہی حال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کو، اس حکومت کو شاید اس اسمبلی سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کو ابھی اکثریت بھی نہیں رہا اسمبلی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس پہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حکومت کو اسمبلی ممبران کی اکثریت ہی نہیں ہے، تو یہ حکومت ابھی بالکل غیر قانونی ہے۔ اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں کس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ 23 ممبر ہم لوگ لکھ کے دے چکے ہیں۔ رئیس زیارت والا ہمارا پارلیمنٹ لیڈر ہے، جمعیت والے کوئی 8 10 12 آدمی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں، تو اس حساب سے ہم 36 آدمی بنتے ہیں اپوزیشن میں اس ایوان میں۔ تو اس کا مقصد ہے حکومت کو اسمبلی میں کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اس حکومت کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ حکومت اپنی اعتماد کھو چکی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کو دو رنگوں میں رنگا گیا ہے، تیتر اور بٹیر کے رنگ میں۔ کوئی اگر کہتا ہے میں اپوزیشن میں ہوں، وہ حکومتی امور چلا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں حکومت میں ہوں، وہ لوٹ مار کا بازار اس نے گرم کیا ہوا ہے، یہاں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے وزارتیں لی ہیں یا اس گورنمنٹ کے حمایتی ہیں، ان لوگوں نے صرف ایک چیز کو 1.5-2 مہینوں میں سرگرم عمل کیا ہے۔ میں آپ کے میڈیا کے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا مذاق ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ؟ آیا بلوچستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ ڈائریکٹیوز کا بھی ریٹ فکس ہو، پوسٹوں کے کیٹیگریز وائز چوکیدار سے لے کر چپراسی سے لے کر جونیئر کلرک اسٹینوگرافر تک تمام پوسٹوں کی ریٹ فکس ہو؟ آج سارے پینڈی میں پھر رہے ہیں۔ پینڈی میں سودا بازی شروع ہے، آپ کے فائنانس میں سودا بازی شروع ہے، ہر جگہ آپ کی کرپشن کا بازار کم ہے۔ کوئی توجہ عوام کے مسائل پر نہیں ہو رہا ہے، نہ اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں نہ دفتروں میں بیٹھے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انہوں نے عوامی لوگوں کے لیے کچہری لگائے۔ یہ سارا دھوکہ ہے۔ وہی وزیر ہے جو کلی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، وہی وزیر جو ہے وہاں نوکری بیچتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ کا سخت ٹھیس پہنچا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی سریعام کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں، وہ جو ہے نا سب وہاں پہ منسٹر بنے ہوئے۔ یہ جتنا نقصان اس حکومت نے صوبے کو پہنچا ہے، کم از کم 20 سال ہم پیچھے چلے گئے۔ 20 سال یہ صوبہ پیچھے چلا گیا ہے۔ اس نے جو تباہی کی ہے، جو ہمارے سیاسی کارکنوں کی توہین کی ہے، جو اسپرٹ تباہ کیا ہے آئین کا، جمہوریت کا، وہ ہم بہت ہی پیچھے چلے گئے۔ ابھی ان کا کیا کام ہے؟ اب دیکھو، انہوں نے جا کر کے ہمارے سٹنگ ایم پی ایس کے خلاف حکومت نے ایف آئی آر کیا۔ کیا کہا انہوں نے جلسے میں؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ حق مانگ رہے، اپنے حقوق مانگ رہے۔ وزیر اعظم ایک طرف تحفظ موومنٹ سے مذاکرات کر رہی ہے، یہاں پہ حکومت ہمارے ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر چاہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، یہ قطعاً ناقابل قبول ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ آج ہم نے اپوزیشن کیا ہے، کل بھی جب بھی ہوگا ان کو جو ہے نا یہ اسمبلی چلانی ہوگی۔ ہم اپوزیشن ہے، ہم اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے سے کوئی وہ پوچھ کر کے وہاں پہ نہیں کیا، اور چیف منسٹر مولانا واسع بشمول، اس وقت مولانا واسع بڑا چلا رہا تھا ڈاکٹر مالک صاحب جیسے پاک دامن آدمی پہ کہ وہ بیچ کرایا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر ریکارڈنگ کا سودا کرنے وہاں گیا۔ اس نے نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے، نہ کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیا ہے، اور اپنے اس پہ گیا ہے وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ وہاں سے اس نے ایشو کیا ہے، فیس بک پہ بھی میں نے دیکھا ہے
कि जी टेटान कंपनी जो है वो राजी हो गई हमारे साथ सलाह करने में। कंसर्न मिनिस्टर को भी नहीं लेके गए। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि कंसर्न मिनिस्टर को नहीं लेकर गए और इलीगल पर्सन अलाउद्दीन मरी को साथ लेकर गए, जो ना इलेक्टेड पर्सन है, न गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में है, न फेडरल गवर्नमेंट में, ये लेकर गए। जो सरासर जो भी ये बात वहाँ पे कहेगा, हम अपोजिशन इसकी खुली मुखालिफत करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान इस सूबे के किसी भी कीमती चीज़ को बेचने हम नहीं देंगे, नहीं ये होगा। आगा साहब, देखिए ना, मैं किसी बात पे इनकारी नहीं हूँ। जो इदारे नोटिस लेते हैं, जिसको इंक्वायरी करते हैं, वो जवाबदेह है इदारों के सामने, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुआ है, किसी पे साबित नहीं हुआ है। आप लोग देखिए ना, आप जिम्मेदार बंदे हो, आप थोड़ा अपने बातों को भी क्यास करें, ठीक। दूसरी बात है कि हम कहते हैं इदारे नोटिस लें, इन चीज़ों को देखें। और मैं आपको आज शर्तिया कहता हूँ, आप कंपेयर करो, अगर पिछले गवर्नमेंट में इस तरह की चीज़ें थी, हम बिल्कुल जवाबदेह, हम मुजरिम हैं। लेकिन जो अभी हो रहा है, अन्य इलेक्टेड लोगों को जो जम्मे गफीर बना हुआ है, आप जाएं, आप देख रहे हो, आप क्यों खामोश हो? एक तो सवाल मैं आपसे मीडिया से कर रहा हूँ, क्यों खामोश हो? आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्टों के रेट फिक्स नहीं है? स्टेनोग्राफर का 18 लाख नहीं है? नायब तहसीलदार का 28 लाख नहीं है? डिस्पेंसर का 8 लाख नहीं है? वैक्सीनेटर का 8 लाख नहीं है? चौकीदार का 6 लाख नहीं है? ये सारी चीज़ों को आप लोग देख रहे हो, आप लोग कोई इसको हाईलाइट नहीं करते हो। हम तो, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, हकीकत कह रहा हूँ।